الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصائبنا بالحسین علیہ السلام اللہم لعن قتلۃ الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین۔ ماتمیوں، گزر گیا 10 محرم کا چند لمحوں کا مہمان ہے زین محمد پوری دنیا میں آج کا دن اور خصوصاً پاکستان میں امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت پڑھی جاتی ہے تو حسین کی سواری کی شبیہ برآمد ہوتی ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر ہر شہید کے پاس سواری تھی۔ عباس کے پاس اشعل نامی گھوڑا تھا، شہزادہ علی اکبر کا عقاب نامی گھوڑا تھا۔ مرتجز نے کیا کیا ہے؟ یہ قتل حسین کا آخری گواہ ہے۔ آج بھی عتیق نامی غار میں ویسے ہی کھڑا ہے، آج بھی باغیں ٹوٹی ہوئی ہیں، زین گری ہوئی ہے، انتظار کر رہا ہے کب آئے گا محمد کا آخری بیٹا۔ میں قوم کے بچوں کو تھوڑی سی جلدی تاریخ سنا دیتا ہوں۔ مولا علی یمن کے بادشاہ سے ملنے یمن گئے تھے، بڑا خاطر خواہ استقبال کیا اس نے مولا امیر المومنین کا۔ مولا امیر المومنین کی خاطر خدمت میزبانی، جب امیر المومنین واپس مدینے آنے تو یمن کے بادشاہ نے کہا یا علی میں کچھ تحفے اور تحائف روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میں یمن کی جس چیز کی طرف نظر کرتا تھا تیرے سامنے بڑی حقیر نظر آتی ہے۔ سونا چاندی سے ہاشمیوں کو غرض کوئی نہیں، درہم و دینار آپ کے لیے مانی نہیں رکھتے۔ مجھے خبر ہوئی ہے کہ ہاشمی گھوڑوں کے سوار ہوتے۔ مولا میرے پاس استبل میں ایک ایسی گھوڑی ہے جس میں وہ خاصیت پائی جاتی ہے جو کم حیوانوں میں پائی جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا کون سی خاصیت ہے؟ اس نے کہا پہلی خاصیت یہ ہے یہ میدان میں برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے یہ سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ سوار اگر اس کی زین سے گر رہا ہو تو یہ اپنے چاروں ٹانگیں زمین پہ بچھاتی ہے، سوار کو بڑی آسانی سے اتارتی ہے۔ مولا نے فرمایا دکھا مجھے۔ اس نے دربار میں مجلی نامی گھوڑی کو رکوایا۔ جب وہ دربار میں چل رہی تھی علی سے دیکھ رہے تھے، وہ گھوڑی چلتی چلتی بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امیر المومنین نے یمن کے بادشاہ سے پوچھا اس کا کوئی بچہ بھی ہے؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علی نے فرمایا ماں کی فطرت ہوتی ہے، یہ مڑ مڑ کے جو پیچھے دیکھ رہی ہے لگتا ہے کہ استبل میں اس کا کوئی بچہ ہے۔ کہتا بالکل یا علی اس کا ایک بچہ ہے۔ علی نے فرمایا پھر اس سے کیوں نہیں ساتھ دے رہا؟ کہنے لگا یا علی ایسی چیز آپ کو کیوں دوں جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ امیر المومنین نے کہا کیوں؟
کہنے لگا اس کا ایک بچہ ہے لیکن یا علی نہ وہ سواری کے قابل ہے نہ آج تک اس کی پشت پہ کوئی بیٹھا ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کیوں؟ ہم حیوانوں کی بیماریوں سے بھی واقف ہیں، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا بڑے بڑے طبیب بلائے ہیں، بیماری کوئی نہیں، لیکن یا علی صبح کو استبل کا جب دروازہ کھولتے نا صحرا میں چلا جاتا، سارا دن نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ٹیلوں پہ پھرتا ہے۔ یعنی جب شام کا وقت ہوتا ہے نا بوقت عصر منہ آسمان کی طرف اتنی دردناک آواز نکالتا ہے، لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ علی نے فرمایا کہاں ہے؟ کہنے لگا یا علی ویرانوں میں ہوگا۔ علی نے فرمایا مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس نے کہا یا علی یہی بلواؤں؟ فرمایا نہیں، جہاں وہ ہے میں وہیں چھوں۔ سپاہی ساتھ چلے، امیر المومنین نے فرمایا میں تنہا جاؤں۔ اکیلے علی صحرا میں گئے، مرتجز ریت پہ منہ پھیر رہا تھا۔ امیر المومنین نے اس کو بے بسی کی تصویر بنے دیکھا۔ امام ہر جاندار چیز کا امام ہوتا ہے۔ امام نے اسے آواز دی، یہ مولا کی طرف گیا، اس نے مولا کے قدموں پہ سر رکھا۔ امیر المومنین نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور علی رونا شروع کیا۔ اس کے کان پہ منہ رکھ کے علی کہتے جس کا انتظار تھا وہ انتظار ختم۔ امیر المومنین نے یمن کے بادشاہ سے کہا مجھے مرتجز چاہیے۔ امیر المومنین مدینے گئے، ساری علی کی اولاد۔ امیر المومنین نے یمن کے احوال بتائے، اولاد کو تحائف تقسیم کرنے کے بعد بچپن کا حسین بابے کی گود میں بیٹھا، وہ چون کے کہتا بابا یمن سے میرے لیے کچھ نہیں لایا۔ فرمایا حسین لایا، حسین تیرے لیے ایک گھوڑا لے کے آیا۔ اب تک مولا حسین نے گھوڑے کی سواری نہیں کی تھی۔ بابا کہاں ہے؟ حسین مدینہ کے باہر۔ مولا حسین جلدی سے مدینہ کے باہر گئے، شجرۃ الوداع کے قریب مرتجز سر جھکا کے کھڑا تھا۔ حسین نے دور سے دیکھا، دوڑا ہوا آیا، حسین کے قدموں پہ منہ رکھ دیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ مولا حسین اس کے گلے میں باہیں ڈال کے ایسے چیخیں مار کے، ہاشمیوں نے پوچھا حسین رونے کی وجہ؟ حسین دیکھ کے کہتے مجھے اس کی پشت سے اپنے خون کی خوشبو آ رہی۔ مولا امام حسین جب پہلی بار مرتجز کی پشت پہ بیٹھے تھے، سیدہ فاطمہ نے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، واحد یہ سواری ہے حسین ابن علی، جسے زہرا اپنی چادر میں بچپن میں پلتا رہا حسین کے ساتھ مرتجز۔ پہلی بار مدینے میں جب سوار ہوا، لوگوں نے چھتوں پہ بیٹھ کے حسین کی سواری دیکھی۔ حسین کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن مرتجز کے بغیر دن گزارتے تھے۔ یہی مرتجز حسین کے ساتھ کربلا آ گیا۔ آخری گواہ ہے یہ میرے حسین، جب کوئی نہیں بچا تھا نا تو اکیلا مرتجز تھا۔ حسین کا امامہ، حسین کی تلوار سجاد تک خیمے یہ پہنچا گیا۔ دستار امامت اور ذوالفقار حیدری کو
سید الساجدین کے خیمے میں اس نے پہنچایا تھا. جب حسین گھوڑے کی زین سے گرے تھے نا تو اس مرتجز نے کہا تھا مولا حکم کر میں انہیں اپنے سرموں کے نیچے پمال کر دوں. حسین کی آواز ہے میں نے حیوانوں سے لانے کی امت نہیں مروانی. اس نے کہا چڑھ میری پشت پہ میں تجھے مدینے لے جاؤں. فرمایا آنا ہوتا جانا ہوتا تو کبھی بیٹیاں لے کے نہ آتا. اس نے پھر اپنے آپ کو نیچے بچھا کے کہا چڑھ میری پشت پہ میں تجھے نجف چھوڑا. آواز آئی بہنیں اکیلی جنگل میں کیسے چھوڑ کے جاؤں. مرتجز نے منت کر کے کہا پھر آخری منت مان میری پشت پہ بیٹھے میں بہن کے خیمے چھوڑا. حسین نے کہا ایسی حالت میں دیکھے گی تو بہن مر جائے گی. میں مرتجز اور حسین کا آخری مکالمہ پڑھوں. مرتجز نے کہا مولا پھر حکم کر. حسین نے کہتے مرتجز تو نے مجھ سے بڑی وفا کی ہے. اسے ذوالجنا کیوں کہتے ہیں؟ ذوالجنا کہتے ہیں پروں والا. اس کے دونوں طرف اتنے تیر لگ گئے تھے ایسے لگتا جیسے اس کو پر لگے ہو. دونوں طرف اس کے تیر لگے ہوئے تھے. حسین نے کہا بڑی وفا کی ہے تو نے میرے ساتھ, بڑی وفا کی ہے تو نے میرے ساتھ. میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک میرے ماننے والے تیرے کی شبیہ بنا کے سید زادیاں اپنے ہاتھ تیرے سروں پہ رکھیں گی. تو نے محمد کی بیٹیوں کا حیا کیا ہے لیکن اگر آخری وقت میں ایک احسان کر سکتا ہے نہ مدینے چھوڑ کے آ, نہ نجف چھوڑ کے آ, نہ بقیہ ماں کی قبر پہ لے کے جا, نہ بہن کے خیمے میں لے کے جا. حسین رو کے دے مرتجز گردن جھکا میں تیرے گلے میں باہیں ڈالتا ہوں. مجھے ایک بار اکبر کی لاش میں لے جا, مجھے ایک بار میرا بیٹا ملا دے, مجھے ایک بار اکبر کا چہرہ. ایک بار مجھے اکبر ملا دے. اصغر کی قبر بنانے کے بعد حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے, بہن کے خیمے کے دروازے پہ جا کے کہا زینب کوئی پھٹا پرانا لباس دے. رو کے بہن کی آواز آئی تو وہی ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا. خبر تھی حسین کو قیمتی لباس پہنوں گا یہ میری لاش لوٹیں گے. پھٹا ہوا کرتا اور اس کے 20 گریبان کو حسین نے اور پھاڑ لیا. غریب کربلا گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے 9 لاکھ کے سامنے گیا. حسین نے کہا نانا کی امت ہو میں تلوار سے مارنا نہیں چاہتا, مجھے صرف اتنا بتاؤ میرے خون کے پیاس سے کیوں ہوں. اب بھی میں چاہتا ہوں تمہاری تلواریں میرے لہو سے بچ جائیں. تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا, تم نے میرا جوان غازی مارا میں دیکھتا رہا, تم نے میرا بھائی کا یتیم گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کیا میں دیکھتا رہا, تم نے میری بہن کے بیٹے مارے میں چپ رہا, تم نے میرے 6 ماہ کے اصغر کو تیر مارا میں نے برداشت کیا. اب بھی میں چاہتا ہوں میرے قتل سے باز آ جاؤ, رستہ چھوڑو میں مدینے پہلے لے کے چلا جاؤں. کہنے لگے حسین یہاں سے نہیں جانے دیں گے. حسین کی آواز رستہ دو مجھے ہند جانے دو. میں بہنیں بیٹیاں لے کے ہند چلا جاتا ہوں. ان لوگوں حسین پھر بھی نہیں جانے دیں گے. حسین نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. حسین کے کہنے لگے میں بھائی کے قاتلوں سے نہیں لڑنا چاہتا, میں بیٹوں کے قاتلوں سے نہیں لڑنا چاہتا, میں دین کی خاطر لڑتا ہوں. مجھے بتاؤ مجھ سے کیوں لڑنے لگے ہو. 9 لاکھ میں سے ایک ہی آواز آئی لے بغض ابی, تیرے باپ علی کی دشمنی پہ آئے ہیں. جب کہا نا کہ ہم علی ولی اللہ کے دشمن ہیں, حسین نے تلوار کو نیام سے کھینچ لیا. حسین نے کہا اب مجھ پہ جہاد واجب ہو گیا ہے کیونکہ میں دین کا نفاذ کرنے کے لیے آیا ہوں. حسین نے یوں سروں کو گرانا شروع کیا. جہاں جہاں سے حسین کی تلوار چل رہی تھی, یہ پیاسے کی جنگ تھی, یہ بیٹوں کے باپ کی جنگ تھی, یہ اس کی جنگ تھی جس نے تھوڑی دیر پہلے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے, یہ اس کی جنگ تھی جس نے تھوڑی دیر پہلے قاسم کی لاش گٹھڑی میں اکٹھی کی تھی. حسین کے چہرے پہ کوئی غربت نہیں آ رہی تھی, حسین کے چہرے پہ علی والا جلال آ گیا تھا. یوں جب لاشوں کے ڈھیر لگنے شروع ہوئے, بہن خیمے کے دروازے پہ دیکھ رہی تھی مرحبا حسین, مرحبا حسین, مرحبا حسین. یا ہاتھ سے غیبی سے ندائی اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب. حسین نے تلوار کو نیام میں واپس رکھا. حسین نے گھوڑے کی لگام کو موڑا, پھر جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے پاس
جلدی کر مجھے کسی نشیب میں اتار. مرتجز کی آواز آئی حکم کر کہاں اتاروں. حسین نے دیکھا بہن کا خیمہ دور ہے. اب میں لفظ پڑھنے لگا جملہ سننا جو شہادت حسین سننے کے لیے ہے. حسین کی آواز آئی مرتجز جہاں سے میری ماں کی آواز آ رہی مجھے وہاں اتار دے. ماتم کرو گے. مرتجز رو کے کہتا چاروں طرف سے تیری ماں کی آواز آ رہی ہے. مولا میں کہاں دیکھوں دائیں بھی زہرا دوڑ رہی ہے بائیں بھی فاطمہ دوڑ رہی ہے. یا اچانک مرتجز نے دیکھا کہ میری سین خالی ہو گئی ہے. مرتجز پیچھے مڑ کے آیا. حسین ٹیلے پہ گرے تھے. آگے کہتا میری غلطی سے گرے ہیں یا اپنی مرضی سے گرے ہیں. فرمایا مرتجز چہرہ پیچھے کر نہ تیری غلطی نہ میری مرضی. اور میری ماں بال کھول کے بیٹھی ہے. آواز آئی اترا تیری ماں فاطمہ. اترا تیری ماں فاطمہ تیرا انتظار کر رہی ہے. ماں نے بیٹے کی مقتل بالوں سے صاف کیا. حسین ادھر آ. حسین نے کہا مرتجز چہرہ چھپا. ماں آ گئی ہے. بہنوں کو خیام سے حسین نظر نہیں آ رہا تھا. ایک ٹیلے کی اوٹ میں ماں بیٹا لے کے بیٹھی تھی. آمادہ ہو گئے ہو شہادت سننے کے لیے. 10 محرم ہے آج 10 محرم ہے. آج مجھے حسین کی شہادت پڑھنے دینا ہے. میرے بچوں کو حسین کی مظلومیت کا پتہ چلے. بھائی جان ساری زندگی یہ پڑھا گا 13 ضربوں سے حسین مارا. بس 13 ضربیں پڑی گئی حسین. یہ جو پردے میں لہو رو رہا ہے نا اس نے کچھ دیکھا ہے تو لہو رو رہا ہے. اس کا زیادہ ناحیہ میں نوحہ پڑھو. ماتمیوں تو ماتم کی تیاری کرو. جو بار میں نے شہادت دیکھی اور پڑھی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں. صرف 13 ضربوں سے ایک قاتل نے حسین کو نہیں مارا. حسین ریت میں بیٹھا ہوا تھا. یا سنان بن عنس ملعون آیا. یہ حسین کے سینے پہ بیٹھا. اس نے حسین کی ہنسنی کی ہڈی پہ اپنے نیزے کو مارا. نیزے کو لگنا تھا. میرا بارواں کہتا ہے السلام علیکہ یا مقتول البدین. اب کوئی سید بیٹھا کانوں پہ ہاتھ رکھ لے. مقتول البدین کسے کہتے ہیں؟ میرا بارواں کہتا میرا سلام اس پہ جس کی دل کی رگوں کو کاٹ دیا. حوصلہ آواز تھوڑی زیادہ کر رہے تھے. قاتل سے اسے قتل کرتا ہے جب قاتل کو ڈر ہو کہ کوئی آ نہ جائے. حسین کے قاتلوں کو کوئی ڈر نہیں تھا. عباس مارے جا چکے تھے. اکبر گر چکا تھا. اس کا جنگل میں کوئی نہیں تھا. میں نے جملہ بار میں کہ نوحے کا پڑا تیری آنکھیں نہیں بھیگی. یہ ملعون حسین کے سینے میں بیٹھ کے اپنے خنجر سے حسین کے دل کی رگیں کاٹ رہا. ایک قاتل نہیں ہے حسین کا. ایک وقت میں 13 لوگوں نے مارا محمد کا بیٹا. میں نے پہلا قاتل پڑھا. اس نے امام کی ہنسنی کی ہڈی پہ نیزہ مارا. اس نے امام کے دل کی رگیں کاٹی. یہ مطمئن ہو کے سینے سے اترا. اس نے دوسرے قاتل کو بلایا. کہنے لگا لوگ بدر احد کے بدلے یہ اسی علی کا بیٹا ہے جس نے بدر احد میں ہم نے باپ اور دادا کو مارا تھا. اللہ جانے میرے بس میں ہوتا میں جملہ پڑھنے سے پہلے سہرا سے موت مانگ لیتا. حکیم ابن طفیل آگے بڑھا. یہ حسین کی پوچھ پہ آیا. اس نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈال کے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا. غازی کی لاش کانپ گئی. آواز آئی دے اجازت. حوصلہ میں 13 قاتل پڑھنے لگا حسین کے.
دوسرا ملاؤں تھا، اس نے تماچا مارا، تیسرا قاتل قریب کھڑا ہو کے کہتا کہاں مارو؟ یا حسین، اس کے بدن پہ تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں بچی، جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، یہ ملعون حسین کے سر پہ کھڑا تھا، اس نے حسین کے ماتھے پہ تیر مارا۔ پیشانی میں تیر، 35 نیزوں کی انیاں حسین کے سینے پہ، بڑی بے دردی سے مارا انہوں نے محمد کا بیٹا۔ ایک لمحے قتل نہیں ہوا، یہ ہنس ہنس کے مارتے رہے حسین، یہ سانس لے لے کے قتل کرتے رہے محمد کا بیٹا۔ اگلے درد پڑھوں گا، مجھے حسین کی قسم مجھے ڈر ہے کوئی مومن مرے نہ۔ مقتل کہتی ہے انہوں نے حسین کی لاش کو 7 حصوں میں کاٹ دیا۔ سیدھا آگے جاؤ، مقام صاحب الزمان، شاہراہ سدرہ پہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حسین کی قبر سے مقام صاحب الزمان کا۔ علماء سے پوچھو وہ مقام کیوں ہے؟ کہتے وہاں حسین گھوڑے سے گرے تھے، گرے تھے حسین۔ آج بھی بارہواں وہاں آتا ہے، وہاں 2 رکعت نماز عارض پڑھتے ہیں، میرے مولا وہاں سے ننگے پاؤں ننگے سر مولا حسین کے حرم میں جاتے ہیں۔ اس لیے مومنین کو حکم ہے کہ تم مقام صاحب الزمان میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پیدل حسین کی زری پہ آیا۔ جو گئے ہو دوبارہ جانا، جو نہیں جا سکے میرا مولا تمہیں اسی سال لے کے جائے۔ آدھی رات کے بعد نا، رات 1 بجے کے بعد اور فجر کے درمیان تم مقام صاحب الزمان پہ جا، وہاں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک ملعون ہے قاتل صالح بن وہاب، اس پہ لعنت کرتے ہوئے حسین کے حرم میں آنا، یہ میرے امام زمانہ کا عمل ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو شیعہ اپنی 5 دعائیں حسین کی ذری پہ فوراً قبول کروانا چاہتا وہ مقام صاحب العصر سے صالح بن وہاب پہ لعنت کرتا ہوا حسین کے حرم کے اندر آئے اور ذریعے حسین پہ جا کے لعنت کو تمام کریں، وہاں 2 رکعت نماز پھر زیارت کی پڑھ دیں۔ یہ 12ویں کا عمل ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہوں گا جب تم یہ عمل کر رہے ہوگے نا، اور تم رات کے دن میں نہیں، رات کو، اور وہ بھی صبح کے قریب فجر سے پہلے نماز شب کے وقت کو، تاکہ تم حرم میں پا سکو، جب تم یہ عمل کرتے ہوئے گزرو گے نا، تمہیں کسی کے رونے کی آواز آئے، تمہیں ایسے لگے گا تمہارے ساتھ روتا ہوا چل رہا ہے۔ عمل میں نے تمہیں بتا دیا، اور پہلی بار میں نے ممبر سے عمل بتایا، پہلی بار یہ عمل بتایا، یہ بدحال عمل بتا دیا۔ مجھ سے پوچھو ہوا کیا تھا، اگر یہ سن لیا اس کے بعد نہ تم سن سکو گے نہ پڑھ سکو گے۔ حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا، میں نے زائرین کی گواہی دلوائی ہے، مقام صاحب الزمان
امام حسین کا حرم ادھر ہے ٹیلہ زینبیہ. ٹیلہ زینبیہ کیوں؟ جہاں بہن نے بھائی کا آخری سجدہ دیکھا، گرے وہاں تھے. سجدہ وہاں ہوا. سفر فرلان کا نہیں، 1 کلومیٹر کا. 1 کلومیٹر اب ہے، اب 1 کلومیٹر ہے. تب کیا تھا مجھے نہیں پتا، اب 1 کلومیٹر ہے. اس وقت زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. مقام صاحب الحسن امام حسین کی ذری ٹیلہ زینبیہ. لو جس نے ماتم کر لیا ہے سیدہ تمہارا قبول کرے. جس کی آنکھ میں پانی آ گیا شہزادی قبول کرے. جس کی آنکھ خشک ہے ایک کوشش کرنے لگا ہوں، کوشش کر لینا کہ آنسو آ سکے. جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گئے، صالح بن وہب نامی مرحوم آیا